نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، کسی اسکول میں ایک نیک ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دن اعلان کیا کہ میں فلاں جو کلاس ہے اس کا امتحان لوں گا، ٹیسٹ لوں گا۔ اس کلاس کے اندر پہنچے، ان کا ٹیسٹ لیا اور کہا کہ جس بچے کی جتنی غلطیاں ہوں گی اتنے ہی ڈنڈے اس کے ہاتھ پر میں رسید کروں گا۔ ٹیسٹ ہو گیا، اس کے بعد چیک کیا، انہوں نے کہا کہ سارے بچے اپنی اپنی کاپیاں لے کر کھڑے ہو جائیں اور جس کی جتنی غلطیاں ہیں وہ بتاتے جائیں تاکہ میں اتنے ڈنڈے اس کے ہاتھ پر رسید کرتا جاؤں۔ چنانچہ ایک سرے سے وہ شروع ہوئے، کسی کی 2 غلطیاں، کسی کی 4، کسی کی 6، کسی کی 8، چلتے گئے۔ آخر میں ایک بچہ کھڑا تھا، وہ دور سے ہی دیکھ کر استاد کو کانپ رہا تھا۔ جو استاد نزدیک آتا گیا اس کا کانپنا بڑھتا گیا، اس کے ہاتھ بھی کانپنے لگے، رنگ بھی پیلا پڑ گیا۔ اب جب استاد اس کے پاس پہنچے تو کہا بتاؤ تمہاری کتنی غلطیاں ہیں؟ تو اس کے ہاتھ سے کاپی چھوٹ کر نیچے گر پڑی۔ اس نے کہا کہ استاد جی میری تو ساری ہی غلطیاں ہیں۔ رونے لگا اونچی آواز سے، استاد جی میری تو ساری ہی غلطیاں ہیں۔ اب یہ استاد بھی اللہ کے نیک آدمی تھے، اللہ اکبر، دل پہ چوٹ لگی، کہنے لگے بچے تو نے یہ کیا کہہ دیا؟ تیری تو ساری ہی غلطیاں ہیں، میری بھی تو ساری ہی غلطیاں ہیں، میں بھی تو اس مالک کا نافرمان ہوں، میری بھی غلطیاں ہیں۔ اور یہ کہتے کہتے وہ کلاس سے نکل گئے، روتے روتے کلاس سے چلے کہ یا اللہ میری بھی تو ساری غلطیاں ہیں، یہ جس طرح یہ بچہ کانپ رہا ہے میرے مالک میں بھی تو آپ کے حضور کھڑا ہوتا ہوں، اور کیا معلوم میری کتنی غلطیاں ہیں کتنی نہیں ہیں، تو میری عبادات کو قبول فرما لے، بظاہر تو ساری ہی غلطیاں ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ہماری جو عبادات میں اصل میں غلطیاں ہی ہیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰتیں، ہمارے حج، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، یہ ساری کی ساری غلطیاں ہیں، کیونکہ اگر ان کو صحابہ کے معیار پہ جانچا جائے تو ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے ہاں معیار جو ہے وہ صحابہ کا معیار ہے، صحابہ کا ایمان ایک معیار ہے۔ آمنو کما آمن الناس، کہ لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے۔ اگر اللہ اس ایمان پر، اس معیار پر پرکھ لے تو پھر ہماری ساری غلطیاں ہیں۔ بس اللہ کے حضور عاجزی سے ہاتھ پھیلاؤ کہ یا اللہ میری ساری ہی غلطیاں ہیں، مجھے اپنی نمازوں پہ، اپنے روزوں پہ، اپنی زکوٰتوں پہ، اپنے معاملات پہ، نیکیوں پہ کوئی مان نہیں ہے، بس تیری رحمت پر مان۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ 2-4 نمازیں پڑھنے والے عام طور پر اس غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ نیکی کا اور علم کا تکبر بہت برا تکبر ہے۔ شیطان کو بھی نیکی کا تکبر تھا، علم کا بھی تکبر تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ پہلا گناہ ہے۔ شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنا یہ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ ہم سارے کے سارے اس مرض کے اندر مبتلا ہیں اور ہم سارے سمجھتے ہیں ہم دوسرے سے بہتر ہیں۔ کون جانتا ہے کون بہتر ہے؟ بہتر تو اصل میں وہی ہے جس کو اللہ نواز دے اور جس کو اللہ قبول فرما لے اور جس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تاتاری شہزادہ، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، اب تاتاری شہزادہ سفر کر رہا تھا، راستے میں ایک مسلمان فقیر کی کٹیا تھی، وہ اپنی جھونپڑی کے اندر بیٹھے، اب یہ گھوڑے پر لاؤ لشکر کے ساتھ بڑے تکبر اور فخر سے جا رہا ہے۔ اب دیکھا کہ ایک فقیر آدمی بیٹھا ہے، اب اس کے پاس گھوڑے کو کھڑا کیا اور کہنے لگا، او بابا تیری داڑھی اچھی ہے یا میری کتے کی دم اچھی؟ یہ سوال ہے، ذرا آج کسی مولوی سے کر کے دیکھیے، جی وہ آپ کی ماں بہن ایک کر دے گا۔ فقیر نے عجیب جواب دیا۔ اب یہ وہ جواب تھا جس نے تاتاری قوم کو ایمان لانے پہ مجبور کیا۔ فقیر نے کہا کہ بابا اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میری داڑھی اچھی، ورنہ تیرے کتے کی دم اچھی۔ تیرا کتا جہنم میں تو نہیں جائے گا، اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو نہ ہوا تو پھر جہنم میں جاؤں گا، اور اگر ایمان پہ خاتمہ ہوا تو پھر میری داڑھی اچھی۔
उसने कहा, शहजादे ने कहा, ये ईमान क्या होता है? वो चौंक गया इस जवाब से, ईमान क्या होता है? उन्होंने समझाया, अल्लाह ने उसके दिल में डाला, ये आगाज़ है, नुक्ता आगाज़ है तारियों में इस्लाम का। अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। ज़ाहरी शक्ल सूरत कोई हैसियत नहीं रखती। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुम्हारे मालों को और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखते, अल्लाह तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे अमाल को देखते। उसके यहाँ वज़न नीयत का है, उसके यहाँ वज़न दिलों के हालात का है, उसके यहाँ वज़न खुलूस वाले किए हुए अमाल का है। अल्लाह हमें वो नसीब फरमा दे। इसलिए खुदा के लिए अगर अल्लाह ने आपको नमाजों की, रोज़े की, नेकी की तौफीक दी है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। किसी को हकीर न जानिए। कौन जानता है अल्लाह के नज़दीक उसका क्या मुकाम है? मैं और आप किसी का दिल नहीं चीर सकते, हम तो ज़ाहिर ही देख सकते हैं। इसलिए किसी को भी हकीर जानना जो है अपनी नेकियों को बर्बाद करना है। अल्लाह हमें इसकी समझ नसीब फरमा दे। पूरा रमज़ान हमने इबादत की, रोज़े रखे, बस आजिज़ी से अल्लाह के हुजूर पेश करो कि या अल्लाह कबूल फरमा दे। अल्लाह के यहाँ काबिलियत नहीं चलती, अल्लाह के यहाँ कबूलियत चलती। कबूल हो जाए तो बड़े मेरे जैसे नकम्मे कबूल हो जाते हैं, और कबूल ना हो तो बड़े बड़े लायक फायक पीछे रह जाते हैं। अल्लाह हम सबको कबूल फरमा ले और हमारी नेकियों को भी कबूल फरमा ले।